बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके सामने एक और मालूमाती और तारीख़ी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शहर की, जो शहर कभी तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था, जिसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट आज की दुनिया के इंजीनियरिंग को भी हैरान किए हुए हैं। उन लोगों का मिजाज, उन लोगों की तरक्की और उन लोगों का रहन सहन यकीनन अपने ज़माने के हिसाब से बहुत ही एडवांस और जदीदियत का हामिल था। सामीन गिरामी, दुनिया के अंदर क्या कुछ होता रहा, कितनी तहजीबें वजूद में आईं, कितने करन और कितनी बस्तियां आबाद हुईं, कितने बादशाह और उनकी रियाया गुजरीं, और इस रूए ज़मीन ने इंसानी इर्तक़ा के किन किन मराहिल को देखा। यकीनन ये चीज़ एक ऐसा राज है जिससे मुकम्मल तौर पर आगही और इसके इल्म को हासिल कर पाना मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक जौहर और इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि वो हमेशा इस बात की जस्तजू में रहता है कि उसके माजी, उसके आबा व अजदाद और उसके रहन सहन जो कि ज़माने गुज़िश्ता के अंदर थे, वो किस तरह और कैसे थे। यही जस्तजू इंसान से बसा औक़ात ऐसी दरियाफ़्तें करवा लेती हैं जिनसे माजी का एक पूरा बाब लोगों के सामने खुल जाता है, और माजी की कोई तहज़ीब, माजी का कोई शहर और माजी की किसी कौम का वाक़या या उनके अहवाल हमारे सामने खुली किताब की तरह आ जाते हैं। चनाचे इसी तरह का एक वाक़या आज से कई साल पहले पाकिस्तान के शहर लाड़काना के इलाके मोहनजोदड़ो में पेश आया। क्या आप जानते हैं कि आज से 4,500 साल पहले मौजूदा पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसा शहर आबाद था जिसकी गलियां सीधी थीं, जिसके घरों में गुसलखाने थे, जहां नालियों का निज़ाम था। जी हाँ, ये है मोहनजोदड़ो, जिसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। एक ऐसी अजीम तहजीब का मरकज़ जो वक्त की धूल में दफन हो गई। मगर सवाल ये है कि आखिर ये अजीम शहर अचानक गायब क्यों हो गया। तो नादरीन गिरामी, चले चलते हैं इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए माजी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। चुनांचे सबसे पहले अगर दरियाफ्त और इसके नाम की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त 1922 में एक माहिर आसार कदीमा रखाल दास बनर्जी के हाथ से हुई, जो कि सिंध के लाड़काना में खुदाई के दौरान हुई, और दुनिया की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये था मोहनजोदड़ो, यानी मुर्दों का टीला। ये शहर वादी सिंध की अजीम तहजीब का हिस्सा है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो आज से तकरीबन 2600 कबल मसीह में अपनी बुलंदी और अरूज पर था। शहर की मंसूबाबंदी की बात अगर की जाए तो मोहनजोदड़ो कोई आम बस्ती नहीं थी। ये दुनिया के पहले मंसूबाबंद शहरों में से एक था। सीधी सड़कें, चौकोर गलियां, ईंटों के पुख्ता मकानात, कई मंजिला इमारतें और हैरत अंगेज तौर पर हर घर में न सिर्फ गौसलखाना था बल्कि नकासी आब यानी पानी की नकासी का मुनज़्ज़म निज़ाम भी मौजूद था। यानी वो सहूलतें जो आज हमें जदीद शहरों में मिलती हैं, यहाँ हज़ारों साल पहले मौजूद थीं। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत एक अजीम हमाम है, एक पुख्ता तालाब जिसे ईंटों और तारकोल से बंद किया गया था। ये तालाब 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा था। माहिरीन कहते हैं कि यह मजहबी गौसल या इज्तिमाई तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता था। गोया लोग ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी के भी कायल थे। मोहनजोदड़ो के एक हिस्से को कला कहा जाता है। यहाँ अनाज ज़ख़ीरा करने के बड़े बड़े गोदाम थे। ये बात जाहिर करती है कि ये लोग न सिर्फ किसान थे बल्कि मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी भी किया करते थे। यहाँ के कारीगर मट्टी के बर्तन बनाते, कपड़ा बुनते और धातों से जेवरात वगैरह तैयार किया करते। यही वो जगह है जहाँ से कांसी की रक्कासा लड़की और पुजारी बादशाह के मशहूर मुजस्समे दरियाफ्त हुए। ये सिर्फ फन नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि उस वक़्त के लोग जमालियात और फ़नून लतीफ़ा को कितना अहम समझते थे। मोहनजोदड़ो की तिजारत मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक तक फैली हुई थी। यहाँ सिक्के नहीं बल्कि मोहर यानी सील्स इस्तेमाल होती थीं। हर मोहर पर जानवरों या अलामतों के ख़ास नक्काशी की जाती थी। यानी ये लोग न सिर्फ ज़राअत बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत में भी माहिर थे। मोहनजोदड़ो की मोहरें वादी सिंध की तहजीब की सबसे कीमती और पुरस्रार दरियाफ्तें हैं। इन मोहरों से हमें इस ज़माने के तिजारती निज़ाम,
مذہب، جانوروں کی اہمیت اور تحریری زبان کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ آئیے کچھ تفصیل ان کے متعلق بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر مہریں چونے کے پتھر اور ٹیراکوٹا سے بنی ہوتی تھیں۔ یہ عام طور پر چوکور یا مستطیل شکل کی ہوتی تھی، کبھی کبھار گول بھی ملتی ہیں۔ سائز چھوٹا ہوتا، عموماً 1 سے 2 انچ تک۔ ان پر جانوروں کی تصویریں اور مخصوص علامتیں نقش کی جاتی تھیں۔ تقریباً 2500 سے زائد مہریں موہنجو داڑو اور ہڑپہ سے برآمد ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جانور ایک سینگ والا بیل یعنی یونیکارن بل ہے۔ اس کے علاوہ بیل، ہاتھی، گینڈا، شیر، ہرن، مچھلی اور مگرمچھ کے نشانات بھی ملتے ہیں۔ یہ جانور شاید مذہبی علامتوں یا قبائلی نشانات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ بعض مہروں پر بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر ہے جو پشوپتی مہریں کہلاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ابتدائی شیو یا پشوپتی ناتھ کی شکل ہو سکتی ہے۔ اس شخصیت کو جانوروں سے گھرا دکھایا گیا ہے، جیسے جنگل اور جانوروں کے دیوتا۔ اسی طرح زرخیزی کی دیوی یعنی مدر گوڈس، کچھ مہروں پر ایسی دیوی کی شکل ہے جو زرخیزی اور پیداوار کی علامت مانی جاتی ہیں۔ مہروں پر چھوٹی چھوٹی علامتیں یا تحریری نشان کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ تحریر آج تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکی۔ زیادہ تر جملے بہت مختصر ہیں، 4 سے 5 حروف پر مشتمل ہیں۔ محققین کے مطابق یہ کسی زبان کا ابتدائی رسم الخط ہے، لیکن اب تک پڑھا نہیں جا سکا۔ مہروں کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ یا ابھار ہوتا تھا جس سے یہ ٹھپے یا سگنیچر سٹیمپ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، یا شاید یہ تجارت میں سامان کی شناخت کے لیے برانڈ کے لوگو کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، یا پھر یہ ملکیت یا دستخط کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، یا پھر یہ مذہبی یا جادوئی استعمال کے طور پر کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے ہر دور کے اندر ان کی اپنی اپنی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ سر جان مارشل اپنی کتاب موہنجو داڑو اینڈ دا انڈس ویلی سیولائزیشن کے اندر لکھتا ہے کہ مہروں پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جانور ایک سینگ والا بیل ہے، جو غالباً مذہبی یا قبائلی اہمیت رکھتا تھا۔ اسی طرح گریگوری پوسسیل اپنی کتاب دا انڈس سیولائزیشن ایک کنٹمپریری پرسپیکٹو کے اندر لکھتا ہے کہ مہریں تجارتی اور انتظامی کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اسی طرح اوسکو پارپولا اپنی کتاب ڈسیفائرنگ دا انڈس اسکرپٹ کے اندر لکھتا ہے کہ پشوپتی مہریں ابتدائی ہندو مت کے دیوتا شیو کی ابتدائی شکل کا اشارہ دیتی ہیں۔ موہنجو داڑو کی مہریں نہ صرف فن اور مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہیں کہ یہ لوگ تجارت، علامتی زبان اور شناختی نظام سے واقف تھے۔ آج تک دنیا بھر کے ماہرین اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ ایک ایسا راز ہے جو اب بھی حل نہیں ہو سکا۔ موہنجو داڑو کی تہذیب کے متعلق اگر ہم مذہبی عقائد اور نظریات کی بات کریں تو ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وادی سندھ یعنی انڈس ویلی سیولائزیشن کی تحریر آج تک پڑھی نہیں جا سکی، مگر مہروں پر موجود تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ زرخیزی کی دیوی اور شاید پشوپتی یعنی بعد کا ہندو دیوتا شیو کی ابتدائی شکل کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ عظیم شہر اچانک ختم کیوں ہو گیا؟ ماہرین نے کئی نظریات پیش کیے ہیں، جن میں سے کچھ نظریات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تہذیب کے زوال اور ان کے ختم ہو جانے کے مختلف عوامل اور اسباب میں ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ کا رخ بدل گیا، جس کی وجہ سے خشک سالی کی وجہ سے یہ شہر تباہی اور بربادی اور قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ دوسری وجہ شدید زلزلے یا سیلاب نے تباہ کر دیا کی تھیوری پیش کی جاتی ہے، جس کے مطابق شدید زلزلوں نے اس شہر کو ملیہ میٹ کر دیا، اور نہ صرف یہ شہر بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح اس شہر کی بربادی اور زوال کی ایک وجہ زمین کا بنجر ہو جانا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ شاید کوئی بیرونی حملہ آور آئے اور انہوں نے اس کو برباد کر دیا۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک شاندار تہذیب تھی جو کہ خاک میں مل کر رہ گئی۔ موہنجو داڑو سے کھلونے، زیورات، برتن، ہتھیار اور مہریں دریافت ہوئیں۔ یہ چیزیں اس دور کے عام لوگوں کی زندگی، ان کے شوق اور ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، مگر افسوس ہے کہ ان کی زبان آج تک ایک راز ہے جس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ موہنجو داڑو کو 1980 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہ شہر آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں چاہے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو مٹ جایا کرتی ہیں۔ موہنجو داڑو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے ترقی تو کی، مگر زوال کا خوف ہمیشہ ساتھ رہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 4000 سال پہلے
ایک عظیم شہر مٹ سکتا ہے تو آج کی ہماری تہذیب کس قدر محفوظ ہے۔ موہنجو کی تہذیب اور ان کی باقیات ہمیں اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے یہ گمان کرتا ہے کہ شاید میری تہذیب، میرا بسایا ہوا شہر یا بستی یا ملک اور میرا سامراج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیب ہو، انسانی شہر ہوں، انسانی آبادیاں ہوں، انسانوں کی بادشاہتیں ہوں، سونا چاندی اناج اور غلے کے ڈھیر ہوں، یا اسی طرح تجارت ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو، کچھ بھی ہو، سب کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آ کر رہتا ہے۔ یہ ہماری زمین پر اجڑی ہوئی بستیاں، یہ تباہ شدہ شہر، یہ آثار قدیمہ، یہ ویرانے ہمیں اس بات کی دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم پہلے نہیں تھے اور ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم موجود نہیں ہوں گے۔ یہی چیز ہمیں ہمارے دین سے بھی ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وہی حقیقی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، وگرنہ یہ دنیا تو ایک فانی چیز ہے جو آج ہے تو کل نہیں ہے۔ آج ہم حال کے اندر جی رہے ہیں، کل ہم ماضی کا حصہ بن چکے ہوں گے اور شاید ہمارا نام و نشان تک دھول اور مٹی میں دب چکا ہوگا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو موہنجو کی تاریخ اور ان کے آثار قدیمہ کے متعلق جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ یوں کیجئے کہ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی آراء کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیوز، اپنے معیار اور اپنے اسکرپٹ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔